مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا کہ انسان کے مزاج میں ہنسنا، مذاق کرنا، یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ ہنسنے کی قسمیں کتنی ہیں، ان کے احکامات کیا ہیں، مذاق کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کون سا مذاق جائز ہے اور کون سا مذاق ناجائز ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان مسکرانے کی تین قسمیں، ایک کا نام تبسم ہے۔ تبسم کہتے ہیں کہ جس سے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوں اور دانت ظاہر ہو جائیں، سامنے کے دانت ظاہر ہو جائیں۔ دوسرا ہے زیک۔ زیک کہتے ہیں کہ انسان کا منہ کھل جائے اور ہنسنے کی آواز انسان خود محسوس کرے۔ اور تیسرا ہے قہقہ۔ قہقہ کہتے ہیں کہ کھل کھلا کے ہنسنا، خود بھی اس کی آواز کو سنیں اور پڑوس والے بھی اس کی آواز کو سنیں۔ تو اس حوالے سے جو تبسم ہے، نماز کی حالت میں اگر تبسم آدمی کرے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے، اور اگر ضحک نماز میں کیا تو اس سے نماز تو ٹوٹ جائے گی لیکن وضو برقرار رہے گا، اور اگر قہقہ لگایا ہے نماز کی حالت میں تو اس سے نماز بھی ٹوٹ گئی اور وضو بھی ٹوٹ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر ہر وقت تبسم رہتا تھا، غم کی حالتوں کے علاوہ، پریشانی کی حالتوں کے علاوہ، کسی گہری سوچ میں مبتلا ہونے کے علاوہ عام طور پر نبی اسلام مجلس میں کھل کھلا کے چہرے کے ساتھ رہتے تھے، اور نبی علیہ السلام کبھی کبھی ضحک بھی فرماتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضحک میں آواز کی بلندی نہیں تھی۔ بہت کم مرتبہ زندگی میں نبی اسلام اس طرح ہنسے کہ آپ کی داڑھیں مبارک نمایاں ہوئی۔ ایسا ہوا ہے لیکن وہ بہت ہی کم ایسا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قہقہ لگا کے ہنسنا ثابت نہیں، یہ بہت ہی زیادہ غفلت کی نشانی ہے۔ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ بہرحال دوستوں میں بیٹھ کے، بچوں میں بیٹھ کے ہنسنا اور ان کے ساتھ اچھے خندہ پیشانی سے پیش آنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، لیکن ہر وقت ہنستے رہنا یہ انسانی وقار کو مجروح کر دیتا ہے، اور انسان کا وقار اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ وقار سنجیدگی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہنسا کرتے تھے تو چہرہ مبارک منہ پر ہاتھ رکھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ایسا موقع ہو تو بجائے کہ ہم مجلس میں اس طرح ہنسیں کہ ہم لوگوں کے لیے تماشا بن جائیں، ہم اپنے منہ کے اوپر کوئی کپڑا یا رومال یا ہاتھ رکھ کے اگر ایسا موقع آ جائے تو اس طریقے سے اپنی ہنسی کو کنٹرول بھی کریں، اور ہنسنے کے دوران اپنے منہ کو چھپائیں، کیونکہ عام طور پر یہ ایک معیوب حالت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز ہے مذاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق فرماتے تھے۔ آپ بڑوں سے بھی مذاق فرماتے تھے، بچوں سے بھی فرماتے تھے، لیکن مذاق میں ایک بنیادی چیز ہے کہ دو چیزیں مذاق میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مذاق میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا مذاق میں کسی انسان کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ ان دو چیزوں سے پاک مذاق میرے بھائیو جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی آپ سرکار سے مذاق کرتے تھے، یعنی خوش طبعی کی باتیں کرنا۔ مذاق کا یہ معنی ہے، ہمارے معاشرے میں جو مذاق کا معنی لیا جاتا ہے نعوذ باللہ وہ مراد نہیں ہے۔ خوش طبعی کی باتیں کرنا جن میں حقائق ہوتی تھی۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ رونا شروع ہوگی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا سب جنتی جنت میں جوان ہو کے جائیں گے، کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ اب یہ ایک مذاق تھا۔ ایسے ہی اونٹ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مسافر سے فرمایا اس کو اونٹ کا بچہ دے دو، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا تو جوان اونٹ تھک چکا ہے، اونٹ کا بچہ مجھے کیا کام دے گا؟ سرکار دو عالم نے فرمایا بھائی جس اونٹ کو بھی میں آپ کو دوں گا آخر وہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوگا۔ صحابہ کرام آپس میں بھی مذاق فرماتے تھے۔
لیکن مذاق میں دو چیزیں شرط ہیں بھائی، ایک مذاق میں تذلیل نہ ہو، ایک جھوٹ نہ ہو، ایک ہے مذاق کرنا، ایک ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کرنا تو سنت ہے، مذاق اڑانا حرام ہے۔ ہمارے آج کل مذاق اڑایا جاتا ہے، مذاق کیا نہیں جاتا۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، وہ مذاق کہ جس کے اندر سچ ہو اور خوش دلی کی، خوش طبیعت کی باتیں ہوں، وہ تو سنت ہے۔ ایسا مذاق کہ جس سے دوسرے کی تذلیل ہو، وہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔